رات کے 12 بجے کے قریب میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں جان گیا کہ میری سالی ندا ہی ہوگی، کیونکہ وہ اس وقت پورے گھر میں اکیلی تھی۔ وہ پہلی دفعہ ہمارے گھر رہنے کے لیے آئی تھی۔ شاید اس رات کے اس پہر ڈر لگ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ نیم برہنہ سی نائٹی پہنے دروازے پر کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، ارشد بھائی، مجھے آپ کے گھر میں بہت خوف محسوس ہو رہا ہے۔ کیا میں رات آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں گزار سکتی ہوں؟ میری نظر میں تو ندا ایک 14 سال کی بچی تھی، لیکن میں پہلی بار اسے یوں دیکھ رہا تھا۔ وہ تو کسی گلاب کی کلی کی طرح تر و تازہ تھی۔ 14 سال کی عمر میں بھی اس کا بدن بھرپور جوان تھا۔ کمرے میں مدھم سی روشنی ہونے کے باوجود بھی نیم برہنہ نائٹی میں اس کے جسم کا ہر حصہ واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ میری بیوی کی چھوٹی بہن تھی۔ یہی سوچ کر میں نے اس کے وجود سے نظریں چرائیں اور اسے سونے کے لیے صوفے پر تکیے رکھ دیے اور خود بیڈ پر لیٹ کر موبائل چلانے لگا۔ میری شادی کو 5 سال ہونے والے تھے اور میری شادی کے وقت ندا ایک 9 سال کی بچی تھی۔ میرا اپنے سسرال بہت کم ہی آنا جانا تھا، اس لیے میں نے ندا کو ابھی تک بچی ہی سمجھ رہا تھا، لیکن مجھے کیا خبر تھی، وہ تو پوری قیامت بن چکی تھی۔ میں موبائل میں مگن تھا اور ندا صوفے پر بے چین لیٹی تھی۔ رات کے اس پہر موبائل پر بھی ایک سے بڑھ کر ایک سامان سامنے آ رہا تھا، جس کی وجہ سے میرے سوئے ہوئے جذبات جاگ رہے تھے۔ میں نے ندا کو آواز دے کر پوچھا، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ندا کہنے لگی، ارشد بھائی، یہ صوفہ بہت چھوٹا ہے۔ میرے پاؤں صوفے سے باہر جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں صحیح طریقے سے لیٹ نہیں پا رہی۔ ندا کی بات سن کر میں نے کہا، ٹھیک ہے ندا، تم بیڈ پر آ جاؤ، میں صوفے پر بیٹھ جاؤں گا اور سو جاؤں گا۔ ندا جیسے ہی بیڈ پر آئی، میں اپنا تکیہ لے کر اٹھنے لگا، لیکن ندا نے میرا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ کہنے لگی کہ ارشد بھائی، آپ کیا ساری رات بیٹھے ہی رہیں گے؟ میرے ساتھ یہیں بیڈ پر سو جائیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہو گئی۔ میرے لیے ندا کے جسم سے نظریں ہٹانا مشکل ہو رہی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے ندا کی بات مان کر دوسری طرف کروٹ بدلی اور موبائل چلانے لگا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی میری آنکھ کھلی اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، جسے میں ایک کم عمر بچی سمجھ رہا تھا، وہ تو پوری شراب تھی۔ ہر گزرتے لمحہ کے ساتھ میرے دل میں جذبات کا طوفان اٹھ رہا تھا، لیکن میں بہت مشکل سے خود پر قابو پا رہا تھا۔ لیکن پھر ندا نے میرے ساتھ کچھ ایسا کیا، میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا۔ میری اور صبا کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے، اور ان 5 سالوں میں ایسا کوئی دن نہیں تھا جب صبا نے میری خدمت میں کوئی کسر چھوڑی ہو۔ میری اور صبا کی پہلی ملاقات کالج میں ہوئی تھی اور ہم دونوں ایک دوسرے کو پہلی ہی نظر میں پسند آ گئے۔ ہم دونوں کے پیار محبت کا سلسلہ بڑھتے بڑھتے شادی تک پہنچ گیا۔ جب میں نے اپنے گھر والوں کو صبا کے متعلق بتایا تو میری ماں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، خاندان سے باہر وہ کسی صورت میری شادی نہیں کریں گے۔ لیکن میں صبا کی محبت میں اتنا آگے بڑھ چکا تھا، واپسی کا کوئی راستہ ممکن نہیں تھا۔ اس کے بغیر تو ایک پل بھی گزارنا مشکل تھا۔ ہم دونوں اپنی ہی محبت میں ساری حدود پار کرتے ہوئے تمام رشتے قائم کر چکے تھے۔ کالج میں جانے کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر واپس باہر نکل جاتے اور کالج کے پیچھے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے ہوٹلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے۔ میں نے اپنی ماں کو منانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کسی بھی صورت میں اس شادی کے لیے راضی نہ ہوئیں، اور میں نے صبا کے ساتھ پھر بھاگ کر شادی کر لی۔ جب میری ماں باپ کو اس بارے میں علم ہوا، انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، کیونکہ میں کوئی نوکری نہیں کرتا تھا، نہ ہی میری کوئی کمائی تھی۔ جب صبا کے گھر والوں کو اس بارے میں پتہ چلا، وہ بھی ہماری شادی کے خلاف ہو گئے، اور وجہ یہی تھی کہ میں کچھ بھی نہیں کماتا تھا۔ بہت مشکل سے میں نے صبا کے گھر والوں کو راضی کر کے رخصتی تو لے لی، لیکن صبا کے گھر والوں نے ہم سے ملنا جلنا ختم کر دیا۔ کافی عرصے تک میں اور صبا فاقوں والی زندگی گزارتے رہے، لیکن جیسے ہی میری نوکری لگی، میرے حالات کچھ بہتر ہوئے۔ صبا نے اپنے گھر والوں سے ملنا جلنا شروع کر دیا، لیکن اب وہ لوگ مجھے بالکل ہی پسند نہیں تھے، کیونکہ جب مشکل حالات تھے انہوں نے مجھے اپنایا نہیں تھا، تو اسی لیے میں صبا کے گھر نہ جانے کے برابر ہی جاتا تھا۔ سال میں 1 یا 2 دفعہ
اس لیے میں نے صبا کی چھوٹی بہن ندا کو کبھی صحیح سے دیکھا بھی نہیں تھا، اور نہ ہی میں اس بات سے واقف تھا کہ اب وہ 14 برس کی ایک خوبصورت لڑکی بن چکی ہے۔ خدا نے ہمیں اولاد کی نعمت سے کئی سالوں تک محروم رکھا، اور بہت زیادہ علاج کروانے کے بعد اب صبا ہمارے بچے کو جنم دینے جا رہی تھی۔ میرے گھر والے تو نہیں تھے، اس لیے مجبوراً مجھے صبا کی ماں کو بلوانا پڑا۔ جب ہم صبا کو ہسپتال لے کر گئے، ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ صبا کو 1-2 دن ہسپتال میں داخل رہنا پڑے گا۔ پیگنینسی کے اس عرصے میں صبا کو بہت سی بیماریاں ہو چکی تھیں، اس لیے اس کا کیس کافی مشکل تھا۔ صبا کے والد کہیں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، اس لیے صبا کے والد نے اس کی چھوٹی بہن کو میرے پاس ہمارے گھر میں چھوڑ دیا، کیونکہ وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں بہت عرصے بعد صبا کی بہن ندا کو پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں تو صبا کی خوبصورتی کا ہی دیوانہ تھا، لیکن اس کی چھوٹی بہن تو اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ اسے دیکھ کر میں صبا کو بھول گیا۔ ندا نے صبا کی غیر موجودگی میں گھر کے سارے کام کاج بہت اچھے سے سنبھالے، اور مجھے بالکل محسوس نہیں ہوا کہ صبا گھر میں نہیں ہے۔ اس نے سارے گھر کو سلیقے سے صاف ستھرا کر کے سونے کی تیاری شروع کی، تو میں بھی اپنے کمرے میں چلا آیا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں جان گیا کہ ندا آئی ہے۔ شاید اسے کسی چیز کی ضرورت تھی، لیکن میں اس بات سے بالکل بے خبر تھا۔ ندا تو کچھ اور ہی ارادے لے کر آئی ہے۔ پہلے تو وہ صوفے پر آرام سے بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ مجھے بہت زیادہ اکیلا پن میں خوف محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ یہ گھر میرے لیے بالکل نیا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ کے کمرے میں ہی رات گزار لوں۔ میں نے ندا سے کہا کہ اچھا کیا تم جو چلی آئی، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، تم یہاں آرام سے سو سکتی ہو۔ لیکن ندا کو یوں نیم برہنہ نائٹی میں دیکھ کر میری نظریں بار بار اس کے جسم کا طواف کر رہی تھیں۔ ندا میرے چہرے پر نظریں جمائے بہت ہی توجہ سے مجھے بات کر رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ مجھے بتا رہی تھی، جب اس نے مجھے پہلی بار دیکھا تو میں پہلی نظر میں اسے بہت اچھا لگا۔ اس وقت وہ صرف 9 سال کی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے دیکھتے ہی اسے اپنے آپی کی پسند پر رشک آنے لگا، اور خوشی ہوئی کہ اس کے آپی کی قسمت اتنی اچھی ہے۔ ندا کہنے لگی کہ اس دن کے بعد سے میں اس کے خیالوں میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ یہی تصور کرتی کہ اس کی زندگی میں آنے والا شخص بالکل میرا جیسا ہوگا۔ ندا مجھے سے باتیں کرتے کرتے اپنی نائٹی کی ڈوری سے بھی کھیلنے لگی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میری بڑی بڑی آنکھیں اس کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ گئی تھیں۔ کہنے لگی کہ اس نے کئی مرتبہ اپنے ابا سے میرے لیے جھگڑا بھی کیا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اس کے ابا مجھے معاف کر کے ہمیں اپنا لیں، کیونکہ وہ مجھے دوبارہ دیکھنے کے لیے بہت بے چین تھی۔ مجھ سے باتیں کرتے کرتے وہ صوفے پر لیٹ گئی اور بہت مشکل سے اس سے نظریں چرا کر اپنے دھیان میں لگا۔ کمرے کا ماحول اچانک ہی بہت گرم ہو گیا۔ ندا جلتی ہوئی آگ تھی جو مجھے اندر تک دہکا رہی تھی۔ میں تو اسے بچی سمجھ رہا تھا، لیکن اس کی جوانی تو کسی کو بھی دیوانہ کر سکتی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ بے چینی سے کروٹیں بدلنے لگی۔ میرا دھیان بار بار بھٹک کر ندا کے وجود پر جا رہا تھا، اور جب میں نے اسے بے چین دیکھا میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ کہنے لگی کہ یہ صوفہ بہت غیر آرام دہ ہے اور میں اس پر آرام سے سو نہیں سکتی۔ یہ سنتے ہی میں نے اس سے کہا وہ بیڈ پر آ کر سو جائے اور صوفے پر میں سو جاتا ہوں۔ جیسے ہی بیڈ کی طرف آئی میں اٹھنے لگا۔ ندا فوراً ہی میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، ارشد بھائی، آپ کو تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آپ کا اپنا ہی گھر ہے۔ میں ایک طرف لیٹ جاتی ہوں، دوسری طرف آپ لیٹ جائیں۔ میں ندا کی بے باکی دیکھ کر حیران رہ گیا، لیکن میں خود بھی آرام کرنا چاہتا تھا۔ سارا دن صبا کے پیچھے میں نے ہاسپٹل میں کافی بھاگ دوڑ کی تھی، اس لیے میں بیڈ پر ایک کونے سے ہو کر لیٹ گیا اور اپنا فون چلانے لگا۔ ندا کی موجودگی میں اپنے جذبات پر قابو پانا میرے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا جس سے میں اس وقت گزر رہا تھا۔ فون چلاتے چلاتے ہی مجھے کب نیند آ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ جب میری آنکھ کھلی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میری جسم پر ہاتھ پھیر رہا ہو۔ جب میں پوری طرح ہوش میں آیا مجھے اندازہ ہوا کہ ندا میرے بہت قریب لیٹی ہوئی ہے۔ اس کی انگلیاں میرے جسم پر حرکت کر رہی ہیں۔ میرے اندر ایک طوفان سا اٹھنے لگا۔ ندا جان بوجھ کر میرے جذبات کو ابھار رہی تھی۔
وہ اپنی دلی جذباتوں کو باتوں باتوں میں پہلے ہی بیان کر چکی تھی کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے۔ اب رات کے اندھیرے میں وہ اس طرح میرے قریب آ کر یہ ثابت کر رہی تھی۔ اس کے دل میں میرے لیے بہت کچھ تھا۔ میں ایک مرد تھا اور بہت کوشش کے باوجود میں خود کو ندا سے دور نہ کر سکا۔ میں بھی کروٹ بدل کر اس کے قریب ہو گیا۔ ندا تو جیسے اس بات کا انتظار میں تھی۔ جیسے ہی اسے علم ہوا میں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، فوراً ہی اپنے جذبات مجھ پر لٹانے لگی۔ میں نے بھی اس کے ہر جذبے کو خوب پذیرائی دی۔ جب ہم دونوں اپنا مقصد حاصل کر چکے تھے تو ندا نے اپنے فون میں میرے ساتھ ہماری کئی تصویریں کھینچی جن میں ہم دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں تھے۔ ہم دونوں ہی بے حجاب تھے۔ میں نے ندا سے کہا کہ اس طرح کی تصویریں فون میں نہ لیں، لیکن ندا کہنے لگی جب میں اس کے ساتھ نہیں ہوں گی وہ میرے ساتھ ان تصویر کو دیکھ کر اپنے بتائے ہوئے لمحات کو یاد کرے گی۔ میں اس کے ایک ایک ادا پر فدا ہو گیا۔ وہ پوری طرح اپنی جوانی مجھ پر لٹا چکی تھی۔ اس کا نرم نازک گلاب جیسا کھلتا بدن مجھے مدہوش کر گیا تھا۔ میں یہ تک بھول گیا تھا کہ میری محبوب بیوی اس وقت تکلیف کی حالت میں ہاسپٹل میں داخل ہے۔ وہ کبھی بھی میرے بچے کو جنم دے سکتی ہے۔ ندا کے ساتھ رات گزار کر میں ایسے مسرور تھا جیسے کوئی قلعہ فتح کر لیا ہو، لیکن مجھے کیا خبر تھی یہاں سے میری بربادی کا آغاز ہونے والا تھا۔ جیسے ہی میں ہسپتال جانے کے لیے نکلنے لگا ندا نے مجھے آواز دے کر روکا اور میرے قریب آ کر مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا اور مجھے چومتے ہوئے کہنے لگی آپ جاتے جاتے مجھے کچھ پیسے دے جائیں، مجھے بازار جانا ہے۔ ندا کی بات سنتے ہی میں نے بٹوے سے 1000 کے 5 نوٹ نکال کر ندا کے حوالے کیے۔ میرے ہاتھوں سے نوٹ لے کر اس کے چہرے پر ایک معصوم سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں نے بدلے میں اس کے ہونٹوں کو چوما اور گھر سے نکل پڑا۔ میں سارا راستہ خوشی سے سرشار جب ہسپتال میں پہنچا میری بیوی صبا کی حالت بہت خراب تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ صبا زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ صبا کی ماں بہت ہی زیادہ پریشان تھی جبکہ ہسپتال جا کر میری حالت بہت خراب تھی۔ سارا دن میں صبا کے ساتھ رہا لیکن صبا کی حالت پہلے سے بہتر نہ ہوئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کچھ دن صبا کو اور ہسپتال میں رکھنا ہوگا۔ یہ سن کر نہ جانے کیوں مجھے عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ صبا جتنے دن ہسپتال میں رہتی مجھے ندا کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل جائے گا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ میرے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر نے مجھے تسلی دی۔ رات تک ہسپتال میں رہا اور رات کے وقت میں صبا کی امی سے یہ کہہ کر واپس آ گیا ندا گھر پر اکیلی ہے، مجھے واپس جانا چاہیے، کیونکہ ہسپتال میں صبا کے ساتھ کسی عورت کو ہی رکنے کی اجازت تھی، اس لیے صبا کی امی کا رہنا بہت ضروری تھا۔ جب میں ہاسپٹل سے گھر واپس لوٹا ندا بہت ہی خوش تھی۔ اس نے بہت سارے خریداری کی تھی اور وہ مجھے ایک ایک کر کے سارے کپڑے پہن کر دکھا رہی تھی۔ اسے مجھ سے بالکل بھی شرم محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بہت آرام سے میرے سامنے بنا کسی دوپٹے کے بے جھجک گھوم رہی تھی۔ اس کے کپڑے جسم پر اس قدر فٹ تھے کہ سب کچھ واضح نظر آ رہا تھا۔ اس کا گہرا گلا اس کی کھلتی ہوئی رنگت کو جھلکا رہا تھا۔ وہ بار بار میرے قریب آتی اور میں اپنے ہوش کھو بیٹھتا۔ اچانک ہی وہ مجھ سے پوچھنے لگی میں صبا آپی کی الماری کھول کر دیکھ سکتی ہوں کیا؟ میں نے ندا سے کہا کہ اس میں بھلا پوچھنے کی کون سی بات ہے، تمہاری آپی کی ہی تو الماری ہے۔ اس نے کہا کہ پھر مجھے چابی دیں۔ میں نے اسے چابی دے دی اور وہ صبا کی الماری کھول کر ایک ایک چیز دیکھنے لگی اور صبا جو کپڑے میرے لیے رات کو پہنتی وہ نکال کر مجھے دکھانے لگی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ اس میں سے آپ کو کون سا پسند ہے۔ میں نے ایک چھوٹی سی نیلے رنگ کی نائٹی پر ہاتھ رکھا اور اسے کہا کہ یہ صبا پر بہت جچتا ہے۔ یہ سنتے ہی ندا وہ نائٹی اٹھا کر کمرے سے نکل گئی اور جب کافی دیر بعد واپس آئی میری آنکھیں حیرت سے پھول گئیں۔ وہ صبا کی نائٹی پہنے اس سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اچانک ہی وہ میرے آگے آ کر مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی یہ میرے بدن پر زیادہ جچ رہا ہے یا آپی پر زیادہ جچتی ہے؟ یہ سنتے ہی میں نے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور بہت محبت سے اس سے کہا یہ تمہارے دودھیا بدن پر بہت خوب لگ رہا ہے، صبا تو یہ پہن کر اتنی اچھی نہیں لگتی جتنی تم لگ رہی ہو۔ میں نے اس کے ہاتھ میں پکڑا موبائل لے کر سائڈ پر رکھا اور خود پر اس پر اپنی محبت لٹانے لگا۔ اسے اس نائٹی میں دیکھ کر تو میں بالکل ہی بے قابو ہو گیا تھا۔
میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا 14 سال کی عمر میں کوئی لڑکی حسن کی دیوی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ندا تو حسن کی ساری حدیں پار کر گئی تھی۔ اس کا پورا ہی بدن بہت حسین تھا اور میں ہر گزرتے پل اس کے ساتھ اس پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ ساری رات اس پر اپنے جذبات لٹانے کے بعد جب صبح ہاسپٹل پہنچا، مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی نے ابھی ابھی ایک مردہ بچے کو جنم دیا۔ یہ سن کر میری حالت خراب ہو گئی۔ میری بیوی کی حالت بھی بہت زیادہ خراب تھی۔ ڈاکٹر اسے ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ شام تک صبا کی حالت کچھ بہتر ہوئی، اسے ہسپتال سے چھٹی مل گئی۔ مجھے اپنے بچے کے انتقال کا بہت دکھ تھا۔ میں صبا کو سنبھالتے ہوئے گھر لے آیا۔ صبا کو دیکھ کر ندا کا چہرہ اتر گیا۔ اس نے ایک عجیب سی نظر صبا پر ڈالی اور کمرے میں چلی گئی۔ میں نے صبا کو کمرے میں لا کر لٹا دیا اور اس کی امی نے مجھے صبا کی دوائیوں سے متعلق آگاہ کیا۔ میں صبا کی امی کے ساتھ باہر لاؤنج میں بیٹھا ان کی بات سن رہا تھا۔ جب میں نے ندا کو صبا کے پاس جاتے ہوئے دیکھا، مجھے کچھ خوف محسوس ہوا، لیکن میں جانتا تھا کہ ندا ایسی کوئی بات صبا کے آگے نہیں کہے گی۔ تھوڑی دیر میں ندا واپس آئی اور اپنی امی سے کہنے لگی، اب ہم گھر چلتے ہیں، اور وہ دونوں اپنے گھر واپس چلے گئے۔ میں نے ندا کو آخری بار الوداعی نظر سے دیکھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اب ہم دونوں کا ملنا مشکل ہے۔ ندا کو جاتے دیکھ کر میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں دودھ کا گلاس لیے اپنے کمرے میں پہنچا، صبا گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر ایک اولاد چلی گئی تو ہمیں اللہ دوبارہ اولاد سے نوازے گا۔ میری بات سن کر صبا نے مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھا اور کہنے لگی، جو میں نے کھو دیا اسے دوبارہ پانا ممکن نہیں۔ صبا کے لہجے نے مجھے چونکا دیا۔ میں اس کے آگے ہی بیٹھ گیا اور اسے کہنے لگا کہ ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ صبا کہنے لگی کہ ندا میری سگی بہن نہیں ہے، بلکہ وہ میری پھپھو کی بیٹی ہے، جسے پھپھو کے انتقال کے بعد ابا ہمارے گھر لے آئے تھے۔ لیکن ندا کو بچپن سے ہی مجھ سے زیادہ نفرت تھی، کیونکہ گھر میں ہر چیز میری تھی اور اسے ہر چیز چاہیے تھی جو میرے پاس ہوتی تھی۔ حالانکہ ابا نے اسے کبھی کسی چیز کی کوئی کمی محسوس نہ ہونے دی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مجھ سے حسد میں مبتلا رہی۔ اس کی نظر ہر اس چیز پر ہوتی جو ابا میرے لیے لاتے یا جسے میں پسند کرتی۔ جب میری تم سے شادی ہوئی تو تم میرے گھر آنا جانا نہیں کرتے تھے، اور مجھے اس بات کی تسلی تھی وہ تم پر اپنی نظریں نہیں جمائے گی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا وہ میری غیر موجودگی میں اتنی آگے بڑھ چکی تھی۔ اس نے تمہیں مجھ سے چھیننے کے لیے وہ سب کر دیا جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ صبا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ندا نے جانے سے پہلے مجھے وہ ساری ویڈیوز دکھائیں، ساری تصویریں بھی دیکھی ہیں جن میں ہم دونوں ایک ساتھ تھے۔ صبا کی بات سن کر میں صدمے میں آ گیا۔ ندا نے سب کچھ جان بوجھ کر ایک مقصد کے تحت کیا تھا۔ میں اس کے ہاتھوں کھلونا بن گیا تھا۔ صبا کی آنکھوں میں میرے لیے صرف اور صرف نفرت باقی بچ گئی۔ اس نے اپنی اولاد بھی کھو دی اور شوہر بھی۔ میں صبا کے آگے شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا تھا جب صبا نے مجھ سے کہا، وہ جاتے جاتے مجھ سے میری نیلی نائٹی مانگ کر لے گئی، کیونکہ وہ تمہیں مجھ سے زیادہ اس کے بدن پر جچتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ مجھے لگا تھا جیسے صبا کے لفظوں نے مجھے زمین میں زندہ گاڑ دیا ہو۔ وقت اور جذبات کے ہاتھوں میں اپنے پوری زندگی ہار گیا تھا، اور اب کبھی صبا کے آگے نظر اٹھا کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ ندا نے کچھ ہی وقت بعد مجھے بلیک میل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ وہ مجھ سے ہر بار ایک بڑی رقم کا تقاضا کرتی اور میرے نہ دینے کا کہنے پر میری تصویریں وائرل کرنے کی دھمکی دیتی۔ میں جسے 14 سال کی ایک سیدھی سادی معصوم بچی سمجھ رہا تھا، وہ دراصل ایک فتنہ تھی جس نے میری پوری زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ میرا اور صبا کا تعلق بالکل مردہ ہو گیا تھا، کیونکہ صبا مجھے صرف اور صرف نفرت کی نگاہ سے دیکھتی۔ عارضی لذت اور مزے نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔